محسوس کر رہا ہوں. ہائے ہائے، یہ موت جس کی گرمی 100 سال کے بعد بھی نہیں ختم ہوئی. ذرا قبر پر تو غور کیجئے. آج وسیع مکانات، کوٹھیاں، بنگلے ناکافی ہیں. ہم بڑے بڑے مکانات کی جستجو میں پھرتے ہیں کہ ذرا کشادہ مکان مل جائے، یہ ناکافی ہے. حالانکہ چھت کتنی اونچی ہے، لیکن قبر کو دیکھیے کہ اس میں کھڑا بھی نہیں رہ سکتے، اس میں اب کروٹ بھی نہیں لے سکتے، ٹانگیں بھی نہیں پھیلا سکتے، صحیح معنوں میں نہ اٹھ کر بیٹھ سکتے. ایسی قبر میں ڈال دیا جائے گا. اور سب سے بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ عقل سلامت ہوگی. جس وقت عقل ہماری سلامت ہے نا، وہ قبر میں بھی سلامت ہوگی. تب اسی موت کا انتظار کیے بغیر ابھی ذرا سوچ لیتے ہیں کہ جیتے جی ایک بار گالی نکالنے کے بدلے، یا ایک نماز قضا کرنے کے بدلے، یا ایک بار جھوٹ بول دینے کے بدلے، یا ایک بار کسی کا دل دکھا دینے کے بدلے، یا ایک بار ماں کی نافرمانی کرنے کے بدلے، یا ایک بار بدنگاہی کرنے کے بدلے، یا ایک بار فلم دیکھنے کے بدلے، یا ایک بار گانا سننے کے بدلے ہمیں پکڑ کے کوئی قبر میں ڈال دے اور پھر سینے رکھ کے بند کر دے اور کہہ دے کہ ہم آپ کو 5 منٹ کے بعد نکال لیں گے. یقیناً 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 5 منٹ بڑی بات ہے، 5 سیکنڈ بھی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. ہمیں جب اس کام کے لیے پکڑیں گے تو گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخیں گے. عقل سلامت ہے جبھی تو، اور جو بے ہوش ہو اس کو اتار دیں تو کچھ نہیں کرے گا. تو اسی طرح جب موت کی بے ہوشی چھائے گی، عقل سلامت ہوگی. حالانکہ بے ہوشی میں، دنیاوی بے ہوشی میں عقل اس وقت موقوف ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن اب موت جب آئے گی تو عقل کام کر رہی ہوگی. دیکھ رہے ہوں گے کہ غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے، لوگ کندھے بدل بدل کر قبرستان کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں. اے لیجئے قبر آ گئی. اب پکڑ کر قبر میں اتارا جا رہا ہے. نہ بچھونا ہے، نہ تکیہ ہے، چادر بھی نہیں بچھائی. آج نرم نرم پلنگوں پر سوتے ہیں، ایک سے ایک آرام دہ پلنگ کے طلبگار ہیں، لیکن اس وقت پلنگ تو کیا، چادر بھی نہیں بچھائی جائے گی. یوں ہی زمین پر ڈال دیں گے، مٹی میں ڈال دیں گے، تکیہ بھی نہیں دیں گے، پنکھا بھی نہیں لگائیں گے، بتی بھی نہیں لگائیں گے. اور سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے. پھر سلے رکھیں گے، پھر چیخیں ماریں گے، یہ ادھر 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 تھوڑی جگہ رہ گئی، مٹی ڈالو، ادھر بھی مٹی ڈالو. اس طرح ہر طرف سے ایسا بند کریں گے کہ روشنی کی کرن بھول کر بھی اندر نہ داخل ہو. اسی پر اکتفا نہیں کریں گے، منو مٹی مزید اوپر ڈال دیں گے. عقل سلامت ہے. آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا اگر رب کی رحمت کا ساتھ نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر رب ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا، اگر ہماری نافرمانیوں کے باعث مصطفیٰ روٹھ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا. قبر کی دیواریں ملنا شروع ہوں گی، ایسا دبائیں گی کہ پسلیاں چٹاخ پٹاخ کر کے ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. عقل سلامت ہوگی، عقل سب سلامت ہوگی. کہ تکلیف کا اندازہ کرنا ہے تو کسی مضبوط آدمی سے گلے مل کر اس سے کہیے کہ جتنا زور لگانا لگا اور مجھے دبا. آپ کو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے کہ دبانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہاں پسلی کیا آپ کی ٹوٹے گی، آپ کا کوئی بال بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی آپ کی چیخ نکل جائے گی. تو قبر میں کیا ہوگا اگر رب ناراض ہوا، مصطفیٰ ناراض ہوئے جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. کب کریں گے؟ بڑھاپے میں کریں گے. کیا آپ نے جوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ یہ تیری عمر ہے، تو نے داڑھی رکھ لی، یہ تیری عمر ہے، تو نے امامہ سجا لیا. تو کیا اس کے لیے کوئی عمر متعین ہے
جب بندہ بالغ ہوتا ہے وہ مکلف ہو جاتا ہے، اور اب اس کو جو جو فرض اور واجبات اس پر ہوتے چلے گئے وہ اس کو ادا کرنے، اس میں عمر کا اب کوئی سلسلہ نہیں۔ تو جو کرنا ہے وہ کل پر ڈالنا، یہ شیطان اور نفس کی شرارتیں ہیں، آج اور اب بھی ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ کریں گے، آہستہ آہستہ کوشش کریں گے، آہستہ آہستہ، ارے آہستہ آہستہ نہیں، تیزی سے۔ آپ جتنی بھی تیزی دکھائیں موت اس سے بھی تیزی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم آج سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے یا نہیں، یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پروگرام بہت ہیں، لمبے لمبے، معلوم نہیں، کیا پتہ آج کی رات ہماری آخری رات ہو۔ تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے وہ آج اور ابھی نیتیں کرنا ہے، ابھی سے طے کرنا ہے، توبہ بھی کرنا ہے تو آج اور ابھی کرنا ہے۔ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمت اللہ القوی کا ارشاد ہے، لوگ 4 چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے دعوے کے خلاف ہے۔ نمبر 1، ان کا زبانی قول تو یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں، مگر ان کے عمل آزادوں جیسے ہیں۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری روزی کا کفیل ہے، مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، مگر وہ صرف دنیا ہی کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ کہا کرتے ہیں، نمبر 4، کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا، مگر زندگی کا انداز ایسا ہے کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم و کرم فرمائے۔ واقعی مقام غور ہے، یقیناً ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں پروردگار کا بندہ ہوں، اور ظاہر ہے بندہ پابند ہوتا ہے، مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام آزادوں والے ہیں۔ دیکھیے، جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کا رزق کھا رہے ہیں، مگر افسوس ہمارے کام کامل بندوں والے نہیں۔ اس کا حکم ہے نماز پڑھو، مگر سستی کر جاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا حکم ملا ہے لیکن نہیں رکھ پاتے۔ اسی طرح دیگر احکامات خداوندی عز و جل کی بجا آوری میں سخت کوتاہیاں ہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ، اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، کوئی شک نہیں، وہ خیر الرازقین ہے، مگر پھر بھی حصول رزق کا انداز نہایت عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رزاق ماننے اور روزی دینے والا تسلیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ سود کا لین دین کرتے، سودی قرضے لے کر کاروبار چمکاتے اور عمارتیں بنواتے ہیں۔ جب اللہ رزاق عز و جل کو روزی دینے والا تسلیم کر لیا تو اب کون سی بات رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملاوٹ والا مال دھوکے کے ساتھ بیچنا ہی پڑ رہا ہے؟ کیوں چوریوں اور لوٹ ماریوں کا سلسلہ ہے؟ جب اللہ روزی دینے والا ہے، یہ ہے بھی طے اور ایمان بھی ہے، تو پھر روزی حاصل کرنے کے حرام ذرائع آخر کیوں اپنائے جا رہے ہیں؟ تیسرا دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اس میں واقعی کوئی شک نہیں، دنیا سے آخرت ہی بہتر ہے۔ دنیا تو خواب کی مانند ہے، ابھی سمجھو بندہ سو رہا ہے، جب موت آئے گی تو جاگ اٹھے گا۔ جی ہاں،
ہائے کیا ہوا، دولت کہاں گئی؟